آج میں آپ کو قلعہ روہتاس کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا۔ ناظرین، یہ قلعہ ضلع جہلم کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اسے 1541 میں فرید خان المعروف شیر شاہ سوری نے مغلوں کی دوبارہ آمد روکنے کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ اس قلعہ کی تمام فصیل پتھروں کی بنی ہوئی ہیں۔ اس قلعہ تعمیر پر اس وقت کے کروڑوں اور آج کے اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اسے بنے ہوئے تقریباً 5 صدیاں گزر گئی ہیں۔ ناظرین، اس قلعہ کے ساتھ دروازہ خاص خوانی ہے۔ اس قلعہ کے بیشتر دروازوں کی طرح یہ بھی دوخڑا دروازہ ہے۔ ناظرین، یہ قلعہ کا صدر دروازہ ہے اور اسی خواص خوانی گیٹ سے سڑک اعظم جو کلتا سے پشاور تک جاتی ہے۔ اب یہ سڑک انگریزی حکومت نے روہتاس سے 4.5 کلومیٹر دور دینا سے گزاری، جس سے اس کی آمد و رفت میں تکلیف ہو گئی۔ ناظرین، نالہ گان پر پل تیار ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر شیر شاہ سوری کے بنائے ہوئے قلعے کی عظمت دوبارہ بحال ہو گئی۔ قابل دید مقامات اور مزارات مقدسہ کا الگ الگ اجمالی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ آخر میں منظوم قلعہ روہتاس پیش کی گئی ہے۔ ناظرین، اس کے مشرق میں نالہ کس ہے، جنوب کی طرف نالہ گان بہتا ہے، شمال کی جانب شہر کی پرانی آبادی منڈی تھی اور جنوب کی طرف ایک گھنا جنگل اور چبوترا واقع ہے۔ کسی جگہ بھی قلعے کی بنیاد زمین کھود کر نہیں رکھی گئی، بلکہ قدرتی پتھریلی چٹانوں پر اس کی تعمیر کی گئی۔ اس کی تعمیر میں بیک وقت 3 لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا۔ اس کے دروازے پر موجود ایک کتبے پر تمام تفصیلات درج ہیں۔ ناظرین، اس قلعے کی تعمیر میں جو اخراجات اٹھے ہیں ان کا اندازہ بحیلوی سکے کے حساب سے 1,21,75,000 روپے اور عرصہ تعمیر 8 سال ہے۔ قلعے کی تعمیر سے قبل اس جگہ کی آبادی 1 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ ناظرین، سلیم شاہ نے جاتے وقت قلعے کی باہر کی آبادی کو اندرون قلعہ آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ اب اس کی دیواریں شکستہ ہو چکی ہیں، باوجود اس کے ابھی بھی کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے۔ ناظرین، قلعے کے ابتدائی حصے میں شاہی مسجد، شاہی محلات، مان سنگھ محل، رانی محل، لنگر خوانی دروازہ، شیشی دروازہ، کاہلی دروازہ، طلاقی دروازہ، چانن ولی رحمۃ اللہ علیہ دروازہ، سہل دروازہ، گٹیالی دروازہ، 3 باولیاں اور آخر میں صدر دروازہ خواصان دروازہ ہے۔ ناظرین، جب قلعے کی تعمیر کا آغاز ہوا تو اس کا رقبہ 130 ایکڑ زمین رقبہ پر محیط تھا، لیکن بعد میں شیر شاہ کے حکم سے اس کے رقبے میں 1226 ایکڑ زائد توسیع کر دی گئی۔ غرضی کا اب 300 ایکڑ پر محیط زمین پر ایک عظیم الشان قلعہ، جس کے ساتھ تاریخ کی حیرت کن روایات وابستہ ہیں، بن کر تیار ہو گیا۔ ناظرین، قلعہ سے 3 پوشیدہ راستے ہیں۔ ایک راستہ شیشی دروازہ اور لنگر خوانی دروازے کے لنگر کے قریب ہے۔ دوسرا شاہی مسجد سے شاہی محلات میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ تیسرا شاہ چانن رحمۃ اللہ علیہ دروازہ سے شاہی محلات تک پوشیدہ راستے۔ ایک تو ناگہانی مصیبت کے وقت قلعے کے اندر ہی اندر جان بچا کر باہر نکلنے کے لیے، دوسرے بیگمات کی آمد و رفت کے لیے، پھر بادشاہ کے خفیہ کارکن عملہ کے آنے جانے کے لیے، نیز مخصوص ترین بوقت ضرورت نہایت آسانی سے قلعے کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں منتقل ہو سکے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد صادر بانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔